بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اردو کے ایک لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے ہیں۔ یہ فرسٹ ایئر کا لیکچر ہے، اردو لازمی سال اول، نظریہ پاکستان اس کا نام ہے، صنف ہے مضمون، اور مصنف ہیں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ یہ صنف بہت ضروری ہے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں۔ ہم ایک مضمون پڑھ رہے ہیں، صفحہ نمبر 16 ہے، اور آج کی ایکٹیویٹی میں نے تھوڑی سی چینج کر لی۔ تھوڑی سی تبدیل کرنے کی وجہ یہ ہے، میرے ایک بہت دوست، اچھے دوست، مہربان دوست کالج میں آئے، وہ بھی یہ لیکچرز ہمارے سنتے ہیں، بڑی پذیرائی بھی کرتے ہیں۔ نام اس وقت میرے ذہن سے اتر گیا ہے، جانیتا راجہ کے والد ہیں یہ، اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ آپ یہ ایک ایکٹیویٹی کر کے اسٹوڈنٹس کی رائٹنگ میں خاطر خواہ اضافہ کر سکتے ہیں۔ پہلے میری بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کس لیے مجھ سے ایک لکھوا رہے ہیں، یہ دو مجھ سے کیوں لکھوا رہے ہیں ایسے، جب بچے اس کو سیکھنے کو ہی تیار نہیں ہیں، تو یہ 3 کیوں لکھوا رہے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ یہ دیکھو، یہ 2 نہیں ہے، یہ اصل میں یہ دیکھیں، یہ بے ہے۔ جب آپ بے نون بن ڈالتے ہیں تو اکثر ایسے ہی ڈالنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح بہت ساری چیزیں، یہ سین کی شکل ہے، 4 میں بھی بہت ساری شکلیں ہیں ایسی، اسی طرح 5 میں بھی ہے، اور آگے بھی اس کو ترتیب سے کرواتا رہوں گا۔ امید کی جاتی ہے کہ آپ اس کو ایسے ہی پیارا لکھیں گے تاکہ آپ کی یہ دیکھیں، یہ ایک وضاحت ہوگی، یہ الف ہے۔ سین سے اگر آپ کوئی بنانا چاہتے ہیں، جیسے تو تقریباً یہ دیکھیں سن، تو یہ ایسے ہی بنے گا۔ ایسے ہی یہاں بھی کچھ چیزیں موجود ہیں، جیسے آپ دیکھیں، اس حصے کو دیکھیں، یہ آپ کا ہے، یہ والا حصہ بن گیا۔ اب آپ دیکھیں بہا، تو یہ 4 کے اس حصے میں موجود تھا، اور بے شمار چیزیں ہیں۔ تو یہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تو میں نے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کیا تھا، آپ نے صرف یہ والے جو ہیں ان کو دہراتے جانا ہے تاکہ ہماری یہ چیزیں اچھی ہو جائیں۔ ایکٹیویٹی نمبر 2 ہے، مشکل الفاظ کے معنی ریڈ یا گرین قلم کے ساتھ آپ نے اتارنے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے نظریہ پاکستان، اس کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں آگے چلوں۔ مضمون میں کیا ہے؟ نظریہ پاکستان کے بارے میں تو اچھے مضامین بھی ہیں، آپ 9th 10th کی کتابوں میں، پاکستان سٹڈیز میں اس کے بارے میں بڑے اچھے انفارمیٹیو مضامین پڑھ چکے ہیں، اچھی تحریریں اس کے بارے میں پائی جاتی ہیں، اور پاکستانی ہونے کے ناطے ہمیں پتہ ہے کہ نظریہ پاکستان کیا ہے۔ نظریہ پاکستان ایک تھیوری ہے، ایک نظریہ ہے جس کی بنیاد پر پاکستان بنا ہے۔ یہ واحد دنیا کا ملک ہے جو کسی تھاٹ اور کسی نظریے کے بیک گراؤنڈ پر بنا ہے۔ باقی ممالک کے شروع ہونے کی کچھ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر بنا۔ وہ نظریہ یہ تھا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ مل جل کر اکٹھے نہیں رہ سکتے ہیں، ان کے طور طریقے اور ہیں، ان کے رسم و رواج اور ہیں، ہمارے طور طریقے، رسم و رواج، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، لباس، یہ سارا ان سے مختلف ہے۔ تو جب ہم ان کے ساتھ رہیں گے تو ہم ایک اقلیت بن کر رہیں گے۔ اس وجہ سے ہم نے اپنے لیے ان خطوں میں جہاں مسلمانوں کی کثرت تھی، اس کو ایک الگ ریاست بنانے کی تجویز پیش کی۔ یہ جو پیچھے تھاٹ تھا، یہ نظریہ پاکستان ہے۔ لیکن یہ کہانی صرف اتنی ہی نہیں ہے۔ یہ سوچنا کہ ہم مسلمانوں کے ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے، یہ سوچ کیوں ذہن میں آئی، اس سوچ کی وضاحت کی ہے اس مضمون نظریہ پاکستان میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے نظریہ پاکستان کو ایک کہانی کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیے۔ اس سے پیارا انداز مجھے کسی کا نہیں لگا نظریہ پاکستان کو پیش کرنے میں، کہ کیوں ہم لوگوں کے ذہن میں آیا اچانک کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ رہ رہے تھے، ان کے ساتھ کھا پی رہے تھے، اور اچانک ہمارے ذہن میں آیا کہ ہم ایک الگ وطن بنا لیں۔ اس سارے قصے کو ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان نے ترتیب وار لکھا ہے، بہت انفارمیٹیو، بہت دلچسپ ہے۔ تھوڑا کر کے پڑھاؤں گا تاکہ آسانی سے سمجھ بھی آ جائے۔ ہم دیکھیں معنی کی طرف بھی آتے ہیں۔ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے۔ رواداری، مسلمان تو برداشت سے کام لیتے ہیں، ہمیشہ برداشت سے کام لیتے ہیں۔ جیسے ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمان حکومت میں تھے، وہ ہندوؤں اور سکھوں کو برداشت کرتے تھے۔ یہ مسلمانوں کا کیا تھا؟
یہ مسلمانوں کا شیوا تھا، یہ طریقہ ہے، یہ عادت ہے۔ آج بھی آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں ہم کیسے سکھوں کو، عیسائیوں کو برداشت بھی کرتے ہیں، ان کے مذہبی مقامات کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ اسی چیز کا نام کیا ہوتا ہے؟ رواداری۔ یہ رواداری ہے۔ لیکن جب کفر و الحاد، ڈیئر اسٹوڈنٹ، کفر و الحاد مرکب عطفی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو الفاظ کے درمیان میں حرف عطف آ گیا ہے، یعنی واو آ گیا ہے۔ حرف عطف واو ہے یا اور ہے۔ یہ حرف عطف جب آ جائے گا تو اس کو مرکب عطفی کہیں گے۔ لیکن یہاں سے مراد کیا ہے؟ یہاں سے مراد ہے ہندو، سکھ اور انگریز بھی۔ مسلمانوں نے ان لوگوں کا بہت لحاظ کیا ہے، بہت رواداری کی ہے، لیکن یہ لوگ جب غلبہ دکھانے لگے، مسلمانوں کو کمزور بنانے کی کوشش کرنے لگے۔ حکومت ہندوستان میں مسلمانوں کی ہے اور مسلمان ہندوؤں اور سکھوں اور انگریزوں کے ساتھ رواداری اور برداشت کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ مسلمانوں کو کمزور بنانے کی کوشش اور خود حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے پھر کیا ہو جاتا ہے؟ ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے، لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر یہاں پر بادشاہ اکبر کے معنی رہ گئے۔ یہاں پر آئیے آپ اس کے اوپر درج کر لیں، جتنی معلومات اس مضمون کے لیے ہیں وہ کافی معلومات میں دے رہا ہوں۔ یہ ہندوستان کے ایک مسلمان بادشاہ ہیں، ہندوستان میں ہیں اور مسلمان بادشاہ ہیں۔ یہ بڑے نرم مزاج بادشاہ تھے اور انہوں نے دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے بیجا رواداری کی ہے۔ رواداری تو برداشت کو کہتے ہیں، مسلمان یہاں پاکستان میں بھی برداشت کر رہے ہیں ہندوؤں اور سکھوں کو، ان کے مذہبی مقامات کا خیال کر کے، لیکن یہ بیجا ہے، غلط برداشت نہیں۔ جیسے انہوں نے دین الہی کی بنیاد رکھی تھی، یہ دین الہی کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہندو، مسلم، سکھ سب ایک دوسرے کے قریب آ گئے، ایک دوسرے کے رسم و رواج میں شرکت کرنے لگے، ایک دوسرے سے شادیاں کرنے لگے۔ یہ ہرگز درست نہیں تھا۔ اس قسم کی چیز کو بیجا رواداری کہیں گے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملکی سیاست میں، یعنی دربار کے کاموں میں ہندوؤں کا داخل ہو جانا یہ ایک ہو گیا، انہوں نے دخل اندازی شروع کی۔ اس کے علاوہ ملک میں کافرانہ طور طریقے رائج ہو گئے، یعنی ہندوؤں کے رسم و رواج کو مسلمانوں نے اختیار کیا، یہ چیز رائج ہو گئی، رواج ہو گیا، عام ہو گیا۔ اور سب سے بڑھ کر نقصان یہ ہوا کہ مسلمانوں کے جو دینی معاملات ہیں، یعنی نماز، روزہ، حج وغیرہ، ان دینی معاملات میں ہماری آزادی ختم ہو گئی، آزادی ختم ہو گئی۔ آپ دیکھیں اب پاکستان میں ہیں، آپ آزاد ہیں، آپ اذان ہو جائے آپ نماز کے لیے اٹھ سکتے ہیں۔ اکبر نے جو دین الہی ایجاد کیا اس میں اذان ہوتے ہی مسلمان اگر نماز کے لیے جانا شروع ہوتے تو ہندو کہتے یار ہماری یہ فلانی رسم چل رہی ہے، یہ ہو جائے تو اس کے بعد نماز کے لیے چلے جائیے گا۔ یہ ہے آزادی کا ختم ہو جانا۔ تو مسلمانوں کی دینی معاملات میں آزادی ختم ہو گئی۔ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں تک کے حصے میں، اس جگہ تک کے حصے میں جو ہمارے مصنف ہیں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، انہوں نے یہ بات ثابت کر دیا، پہلی بار یہ بات ثابت ہو گئی کہ مسلمان جب ہندوؤں کے ساتھ مل کر رہیں گے تو کیا نقصان ہوگا۔ آپ نے خود پڑھ لیا کہ نقصان کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ نقصان ہونے جا رہا ہے کہ مسلمان نمبر 1 حکومت کمزور ہو گئی، نمبر 2 دینی معاملات میں مسلمانوں کو آزادی نہیں ہوئی، نمبر 3 مسلمانوں کی ترقی کے راستے کی رکاوٹ بن گئی یہ لوگ۔ اس لیے یہ پہلی دفعہ یہ بات پروو ہو گئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات یاد رکھیے گا کہ جب یہاں پر یہ بات پروو ہو چکی ہے کہ نظریہ پاکستان کی ضرورت ہے، لیکن کچھ اور واقعات بھی پیش ہوتے ہیں جو اس واقعے کو کیا کر دیتے ہیں؟ کاٹ دیتے ہیں اور اسلام پھر مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اسلام کی سربلندی کے لیے، اس موقع پر ترقی دینے کے لیے ایک مذہبی رہنما ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑے اسلامی اسکالر اور اصلاح کرنے والی شخصیت ہیں۔ وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے اسلام کے لیے کوششیں کی۔ اب دیکھیں اسلام کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، اس سے پہلے اسلام کمزور ہو چکا ہے، یہ اسلام کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ ان کوششوں کے نتیجے میں کیا ہوا؟ جہانگیر کے زمانے میں، یہ دیکھیں کافی معلومات میں نے دے دی ہیں، یہ ایک مسلمان بادشاہ ہے جس نے ہندوستان پر حکومت کی ہے۔ اس زمانے میں، ان کے زمانے میں محض مجدد الفسانی نے صرف اور صرف دین کی خاطر اسلام کے لیے قید و بند یعنی گرفتار کیے گئے، ان کو گرفتار ہونا پڑا، ان کو گرفتار کر دیا گیا۔
قید و بند کے اوپر میں نے لکھ دیا کون سا مرکب ہے، آج ہی آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ آپ کی ایکٹیویٹی نمبر 3 ہے کہ یہ مرکب کون سا ہے، کون سا مرکب ہے، اور وضاحت بھی آپ نے کرنی ہے کہ کیوں اس کو یہ مرکب کہا جاتا ہے۔ تو گرفتار ہوئے، اور گرفتاری میں ظاہر ہے سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں، مصیبتیں برداشت کی، لیکن اسلامی قدروں کو، اسلامی طور طریقوں کو انہوں نے فروغ دیا، انہوں نے ترقی دی مجدد الف ثانی نے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شاہ جہان اور اورنگزیب یہ دونوں باپ بیٹا ہیں، دونوں بادشاہ رہ چکے ہیں، وہ دین کے خادم بن گئے۔ اب یہاں تک کے حصے میں کیا ہو گیا، اب بادشاہ دین کے خادم ہو گئے، اسلام کے لیے کام کرنے والے بن گئے۔ دیکھیں ذرا واپس آئیں اس جگہ، یہاں ہم نے کیا ثابت کیا تھا، ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اس حصے میں مجدد الف ثانی کی خدمات آ گئیں، ان کی خدمات نے یہ ثابت کر دیا کہ بادشاہ شاہ جہان اور اورنگزیب دین کے خادم، اسلام کے لیے کام کرنے والے بن گئے، یعنی اسلام دوبارہ مضبوط ہو گیا۔ تو اب کیا ثابت ہوا کہ نظریہ پاکستان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس جگہ پر ایک بار پھر نظریہ پاکستان کی ضرورت کو رد کر دیا گیا۔ کیوں رد کر دیا گیا؟ کہ مسلمان مضبوط ہو رہا ہے یہاں پر، لیکن پے در پے واقعات ہوئے۔ دیکھیں باہمی نفاق جو ہوا ہے اورنگزیب کے بیٹوں کا آپس میں، اورنگزیب کے بیٹے جو تھے وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے، بادشاہی کے لیے آپس میں لڑنا جھگڑتے تھے۔ نتیجہ کیا ہوا، مغلیہ سلطنت یعنی ہندوستان پر مغل خاندان کی حکومت، اس کا زوال شروع ہو گیا، کمزوری شروع ہو گئی، خاتمہ شروع ہو گیا۔ اور اب ایک بار پھر جب مسلمان حکومت یہاں پر کمزور ہونا شروع ہو گئی تو اب ذہن میں کیا پیدا ہو رہا ہے، دوبارہ نظریہ پاکستان کا اصول سمجھ آ رہا ہے، کیونکہ ہندو مضبوط ہونا شروع ہو گئے۔ اسی موقع پر ایک قوم ہے مرہٹے، ان مرہٹوں نے بھی سر اٹھایا۔ یہ ہندوستان کی ایک قدیم قوم ہے، ان کو مسلمانوں نے بہت زیادہ غلبہ تھا ان پر، لیکن جب مسلمان کمزور ہوئے تو انہوں نے سر اٹھایا، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کوششیں شروع کر دیں، ہندوؤں نے مسلمانوں کے خلاف کوششیں شروع کر دیں، اور یہاں پر ایک اور قوم جو ہے ان کی آمد ہوئی، اور وہ ہیں انگریز۔ اور وہ انگریز جو کاروبار کی غرض سے آئے تھے یہاں ہندوستان میں، انہوں نے قدم جمانے شروع کر دیے، ہندوستان میں اپنی حکومت کو مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ 3 قومیں ہو گئی، نمبر 1 مرہٹے، نمبر 2 ہندو مسلمانوں کے خلاف، نمبر 3 انگریز مسلمانوں کے خلاف۔ جب یہ 3 چیزیں ہوئیں تو ان کے نتیجے میں ملک میں انتشار پھیل گیا، ہنگامہ پھیل گیا، افراتفری ہو گئی۔ اب پھر آپ کو دوبارہ ضرورت کس چیز کی محسوس ہو رہی ہے؟ نظریہ پاکستان کی، کہ بھئی ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن ان گئے گزرے حالات، اتنے خراب حالات میں بھی مسلمان قوم کو، یعنی مسلمان قوم کو فروغ دینے کے لیے، ترقی دینے کے لیے اور اس کی سربلندی کے لیے میسور ہندوستان کی ایک ریاست ہے، اس کے سلطان یعنی اس کے بادشاہ حیدر علی اور سلطان ٹیپو، یہ دونوں بھی باپ بیٹا ہیں اور میسور کے حکمران رہ چکے ہیں۔ ان دونوں نے کوشش شروع کر دی، خاص طور پر ان دونوں نے اس انگریز کے خلاف کوشش شروع کر دی۔ انگریز اس وقت ایسا ہی تھا جیسے اس وقت USA پوری دنیا میں، امریکہ جو ہے اس وقت پوری دنیا کی سیاست اور پوری دنیا کی معیشت پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ تو سلطان ٹیپو حیدر علی اور ان کے بیٹے نے منصوبہ یہ کیا کہ افغانستان کو، ترکی کو اور فرانس کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور مقصد کیا تھا کہ پوری دنیا کو انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑا کرنے کا۔ آپ دیکھیں یہ ہندوستان کے ہیں، ہندوستان، افغانستان، ترکی اور فرانس، یہ سارے ممالک اگر مل جائیں اور انگریز کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا پلان، ایک بہت بڑا منصوبہ ہے۔ اس کے نتیجے میں دوبارہ اگر یہ کامیاب ہو جاتے تو دوبارہ ہندوستان اور پوری دنیا میں خلافت جو ہے وہ رائج ہو جاتی اور اسلامی حکومت ہو جاتی۔ لیکن ووٹ تو کھڑے ہوئے، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں لیا۔ چند سردار تھے جن میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، پہلے تو ساتھ شامل تھے، مگر عین جنگ کے وقت انگریزوں کے ساتھ مل گئے۔ انگریزوں نے ان کو لالچ دیا، ریاست کا لالچ دیا، خطابات کا لالچ دیا، دولت کا لالچ دیا، حکومت کا لالچ دیا، عہدوں کا لالچ دیا۔ ان چیزوں کے لیے تو ہم لوگ مرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ سردار انگریزوں کے ساتھ شامل ہو گئے اور ٹیپو سلطان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی، ان کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ منصوبہ ناکام ہونے کی وجہ سے مسلمان کمزور ہو گئے۔ یہ وہ مقام ہے کہ دوبارہ ہمیں نظریہ پاکستان کے بارے میں سوچنا پڑا کہ ہم ایک الگ ریاست بنا لیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ یہ پیراگراف آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ مشکل الفاظ کے معنی آپ نے نوٹ کرنے ہیں، کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئے
شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس ہے، آپ اپنا میسیج ٹیکسٹ کر کے یا بول کر ویڈیو اور آڈیو کے ذریعے وہ پوچھ سکتے ہیں، آپ کو فوراً ہی اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ اور اس مضمون کو سمجھنا ہے اچھے طریقے سے، الفاظ کے معنی نہیں ہیں، الفاظ کے اس مضمون میں بتائے گئے معنی ہیں، اس لیے بہت زیادہ غور کرنا ہے اس پر۔ شکریہ، والسلام، اپنا خیال رکھیے گا۔